میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں وہ اضطراب کا دور ہے، بے قراری کا دور ہے، بے چینی کا دور ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا سوشل ورکر ہوگا جس کے پاس لوگ جو مضطرب ہیں وہ نہ پہنچتے ہوں۔ روزانہ نہ جانے کتنے بے قرار کتنے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی بے چینی اور بے قراری کا تذکرہ کر کے اس کے ازالے کے لیے گزارش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر گھر بے قرار، ہر محلہ بے قرار، ہر ملک بے قرار، ہر شہر بے قرار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بہت سارے دروازوں پر جب بے قراری کی بنیاد پر پہنچتے ہیں تو کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جو ہماری بے قراری کو اپنی مسکراہٹ کا سبب سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے مخلص ہوتے ہیں جو ہماری بے قراری پر خود بھی بے قرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت ساری امیدیں لے کر بے قرار انسان کسی دروازے پر پہنچتا ہے، لیکن ہر دروازے پر پہنچنے والا سائل اور مضطرب اپنے قرار کا سامان وہاں سے لے کر کے واپس نہیں لوٹتا۔ مثال کے طور پر کوئی لکھپتی ہے اور آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے دروازے پر آپ چلے جائیں اور اس سے لاکھوں مانگیں تو وہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت اور اتنی دولت ہے نہیں جس کی بنیاد پر وہ آپ کی پریشانی کو دور کر سکے۔ آپ بہت بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بیماری کے اندر پریشان ہیں۔ ممکن ہے آپ کسی ایسے طبیب کے پاس پہنچ جائیں جو اچھا طبیب بھی ہو، لیکن اگر مرض لا علاج ہے تو وہ بھی معذوری ظاہر کر دے گا اور آپ کے علاج و معالجے سے قاصر ہونے کی بات وہ کہہ دے گا۔ بہت سارے شادی شدہ بے اولاد ہوتے ہیں، بڑے ٹریٹمنٹ کرانے کے باوجود بھی وہ صاحب اولاد نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ طبیب کے پاس ایسی کوئی دوا موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ آپ کو صاحب اولاد بنا سکے۔ پتہ چلا جتنے دروازوں پر ہم دستک دیتے ہیں وہ سارے دروازے اتنے کیپیبل نہیں ہوتے کہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر سکیں، لیکن ایک دروازہ اور ایک ذات ایسی ہے کہ جو بھی پریشانی ہو اس کے دروازے پہ دستک دو اور اس سے اس پریشانی کا ذکر کرو تو وہ اتنا قابل ہے کہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ تو اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا اے میرے رب، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ میرے رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جب اس سے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اپنے بندے کی بے قراری کے موقع پر فریاد سنتا ہے، اسی لیے خود وہ ارشاد فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ وہ میرے رب کی ذات ہے، وہ پالنہار حقیقی کی ذات ہے، وہ معبود برحق کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا انسان کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، وہ ٹائم دیکھتا ہے، اس کے آرام کے بارے میں سوچتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں رات کے 2 بجے اس کے دروازے پہ دستک دوں تو اس کی طرف سے پریشانیاں دور ہونے کی بجائے ڈانٹ ڈپٹ مل جائے، ذلت مل جائے، رسوائی مل جائے اور اس کے آرام میں خلل ہونے کی سزا مجھے مل جائے۔ اس لیے ایسے دروازے پر آدمی رات کے وقت نہیں پہنچتا جہاں وہاں سے اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن میرے رب کی ذات وہ ذات ہے، وہ نیند سے پاک ہے۔ رات کے وقت مانگو یا دن کے اجالے میں مانگو، جنگل میں مانگو یا شہر میں مانگو، مچھلی کے پیٹ میں مانگو یا غار کے اندر مانگو، ہر جگہ سے وہ تمہاری فریاد سنتا بھی ہے اور تمہاری مصیبتوں کو دور بھی کرتا ہے۔
دنیا کا انسان اگر وعدہ کرے تو ممکن ہے وہ وعدہ خلافی کر دے، لیکن رب اپنا وعدہ سچ کر دکھاتا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ جب اس نے کہہ دیا اللہ اکبر، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر مصیبتوں کی آمد یا مصیبتوں کے آمد سے پہلے یا اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مومن جب ہر طرف سے بے بس و بے کس ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کا سہارا لے، کوششیں کرے، اپنی اپنی بساط پر وہ محنت و مشقت کرے، لیکن دعا نہ چھوڑے، اس لیے کہ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، وہ دعا کرنے والا اللہ کی بارگاہ کے اندر معزز ہے، مکرم ہے۔ اللہ کے بندوں کے اندر جو بندے اللہ کے نزدیک مکرم ہیں، ان مکرم بندوں کے اندر اللہ ان بندوں کو شامل فرماتا ہے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں دنیا کا انسان کسی انسان سے مانگے تو ذلیل ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کا انسان خدا سے مانگے تو مولا کی نگاہوں میں معزز بن جایا کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر جب کوئی دستے سوال دراز کرتا ہے، جب کوئی دعا کرتا ہے تو رب قدیر جل جلالہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دعا نہیں کرتا تو پروردگار غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہو گیا، یہ اتنا متکبر ہو گیا، یہ اتنا مجھ سے بے نیاز ہو گیا کہ مجھ سے مانگنے میں شرم محسوس کرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ کیا میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں؟ کیا میں اس کی مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں؟ کیا میں اس کی تکلیفوں کو دور کرنے پر قادر نہیں؟ اللہ اکبر۔ پروردگار جل جلالہ سے جب کوئی نہیں مانگتا تو اللہ عز و جل غضبناک ہوتا ہے، اور جب کوئی اپنے پروردگار کی بارگاہ کے اندر دستے سوال دراز کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر نچھاور ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ متواضع کہلاتا ہے، وہ بندہ منکسر المزاج کہلاتا ہے، وہ اللہ کا عاجز بندہ کہلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب انسان بے شمار ایسی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے جن مصیبتوں سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جن مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اسے کوئی راہ نظر نہیں آتی، تو پھر وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے، پھر وہ جادو ٹونے کے سہارے لیتا ہے، پھر نہ جانے غلط طریقے سے اپنے پرابلم کے سولوشن کے سلسلے میں آبرو بیچتا اور دولت نچھاور کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن میں قرآن کی روشنی میں دو چار آیتوں کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا اور مصیبت تھوڑی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان مصیبتوں میں اللہ نے دعا کے ذریعے ان مصیبتوں کو کس طریقے سے ٹالا آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کے اندر بھی دعا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں، لیکن آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں قصور کیا تھا؟ قصور صرف اتنا تھا کہ آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے، معبودان باطل کی پرستی سے روکتے تھے، ایک اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز
نیاز جھکانے کی دعوت دیتے تھے، سچائی کی طرف دعوت دے رہے تھے، خود بھی سچے تھے اور سچائی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ نتیجتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا دشمنوں نے پلان بنایا، اور حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس آگ کو گلزار کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہ شہر چھوڑ دیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یہاں دین کا کام ڈیفیکلٹ ہے، یہاں توحید کی طرف بلانا مشکل ہے، یہاں پر اللہ کی طرف دعوت دینے میں کئی مصیبتوں کا سامنا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جس حصے میں عمومی طور پر بچے کا پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اس عمر کے اندر صاحب اولاد ہونا بظاہر ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی میرا مشن، میری دعوت یہ کنٹینیوز جاری رہے اور لوگوں تک اللہ کی دعوت پہنچتی رہے، لوگ اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتے رہیں۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دے سکے اور دل کا قرار ہو۔ ایسی پوزیشن میں جبکہ 99 سال کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو چکی تھی، اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ اکبر، حیرانی کی بات تو یہ ہے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی جس حصے میں بچہ پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جس وقت بچے کا پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا کا سہارا لیتے ہیں۔ اندر سے ابراہیم علیہ السلام کا وجدان کہتا ہے یہ بظاہر حالات تو بتا رہے ہیں کہ ممکن نہیں، لیکن اس اضطراب کی کیفیت کے اندر اگر رب سے دعا کی جائے تو رب قدیر قادر مطلق ہے۔ جب حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے، لیکن رب کی قدرت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، اس لیے دعا کی۔ اللہ اکبر، دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت خوشخبری دی جاتی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ اکبر، یہاں یہ بات سمجھنے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آثار آپ کو یہ بتا رہے ہوں کہ پاسبل نہیں ہے، بظاہر کیفیت یہ بتا رہی ہو کہ اب مشکل سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، بظاہر سچویشن یہ بتا رہی ہو اب تکلیف اور آرزوؤں کی تکمیل کے حوالے سے کوئی بظاہر راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر ایسے اضطراب کے موقع پر اگر کوئی بندہ دعا کا سہارا لے لیتا ہے تو مولا اس کی دعا کی لاج رکھ لیتا ہے اور اس کی دعا پر پروردگار جل جلالہ اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ قرآن کی جتنی دعا اٹھا کر کے دیکھیں گے وہ سب اضطراب کی کیفیت کی دعا ہے، سب پریشانیوں کے وقت کی دعا ہے۔ انبیاء کی جتنی دعائیں قرآن میں ملیں گی وہ ساری دعائیں امپاسبل بظاہر نظر آنے والے موقع پر انہوں نے دعا کی اور اللہ نے اس امپاسبل وقت کے اندر پاسبل بنا دیا، اور نہ نظر آنے والی چیزوں کو اللہ عز و جل نے ممکن بنا دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں، بیٹے کے ساتھ ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، کوئی انسان نہیں، بے آب و گیا وادی، ایسی سچویشن کہ دور تک کوئی کہیں انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی پھل نظر نہیں آ رہا، کوئی درخت نظر نہیں آ رہا، کہیں پانی کا چشمہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسی سچویشن میں اللہ عز و جل نے فرمایا تم یہاں پر اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بے آب و گیا وادی کے اندر اپنے بیوی بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بے آب و گیا وادی میں اپنے بچے کو چھوڑ کر اور بیوی کو چھوڑ کر جاتے وقت
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم او کما قال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی، پھلوں کی دعا کی، رزق کی دعا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میں تیرے گھر کے سامنے میرے بیوی بچے کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ میرے بچے کو نماز کا قائم کرنے والا بنانا، اور پروردگار انہیں پھل عطا کرنا، انہیں روزی عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ بظاہر دیکھیں وہاں کوئی پھلدار درخت نہیں تھا، وہاں پر سچویشن ایسی تھی، بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس سے حضرت ابراہیم کے بچے کی پرورش ہوتی، لیکن دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے اس سچویشن کے اندر۔ اللہ نے اس دعا کا اثر آج تک رکھا ہے کہ مکے کے اندر آپ کو ہر موسم کے اندر ہر پھل ملتا ہوا نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دنیا اسباب کو دیکھ رہی تھی اور حضرت ابراہیم مسبب الاسباب کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اضطراب کی کیفیت کی دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا۔ دعا بہت بڑی طاقت ہے، دعا بہت بڑی قوت ہے، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اللہ اکبر۔ سب کچھ ختم ہو گیا، مکان چلے گئے، مکان گر گئے، مویشی مر گئے، بچے انتقال کر گئے، آپ کے جسم کے اندر ایک عارضہ لاحق ہو گیا۔ سچویشن ایسی کہ شہر چھوڑ کر آپ چلے گئے، بے پناہ تکلیفیں، بے پناہ پریشانیاں، لیکن اللہ اکبر کس چیز کا سہارا لیا انہوں نے، کس چیز سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی انہوں نے؟ تو آپ دیکھیں گے قرآن میں ان کی ہوئی دعا آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دعا کا سہارا لیا اور اپنے رب سے عرض کیا میرے رب، میرے پالنے والے، مجھے مصیبت نے چھو لیا ہے اور سارے مہربانوں سے تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ اللہ کو جب اس طریقے سے انہوں نے پکارا، میرے کریم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا اور فوراً ارشاد فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب اپنے پیر سے ٹھوکر مارو اور جو پانی کا چشمہ نکلے اسے پیو اور اس سے غسل کر لو، تمہیں شفا نصیب ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ نکلا، پیے، غسل کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سے توانائی بھی عطا فرما دی اور جوانی بھی آپ کو عطا فرما دی۔ یہ ہے دعا کی طاقت، یہ ہے دعا کی طاقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک شخص کا قتل ہوا، آپ کی تلاش میں لوگ نکلے، آپ شہر چھوڑ کر چلے گئے، کچھ توشہ آپ نے ساتھ لیا اور توشہ لے کر آپ نکل گئے، کچھ سفر کے بعد توشہ بھی ختم، نہیں معلوم کہاں جانا ہے، نہیں معلوم، نکل پڑے جنگل و بیابان کی طرف، راستے میں جا رہے ہیں، جنگل و بیابان سے گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ توشہ ختم ہو گیا، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ اور کمر دونوں برابر ہو گئے۔ اس اضطراب کی کیفیت میں کہ کہیں دشمن میرا پیچھا کر کے میرے پیچھے تو نہیں آ رہے، جنگل و بیابان میں، اللہ اکبر، ایسی سچویشن میں جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جیسے ہی یہ دعا کی فرشتوں نے مدین پہنچا دیا اور مدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق کا ذریعہ بھی عطا فرما دیا اور مستقل سکونت کا ذریعہ بھی اللہ نے پیدا فرما دیا۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، دعا کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی، دعا میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، دعا اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کا اسلوب دیکھیں اور سمجھیں آپ کس طریقے سے اللہ نے دعا کی اہمیت بتائی۔ ابتدا آیت کی کس طریقے سے کی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پہلے فرمایا میرے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، تو کہنا میں بہت قریب ہوں، میں قریب ہوں۔
پتہ چلا اللہ کا پتہ بتانے والی ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے جب تم سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں، اور یہ کہنے کے بعد فوراً فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ پتہ چلا وہ اتنا قریب ہے کہ تم جہاں سے بھی پکارو وہ تمہاری پکار کو سن لیا کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دعا اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ دعا کرنے والا متکبر نہیں، دعا کرنے والا گھمنڈی نہیں، دعا کرنے والا خود کو کچھ نہیں سمجھتا، دعا کرنے والا اپنے معبود کو سب سے بڑا جانتا ہے، دعا کرنے والا اپنے پالنہار حقیقی کو سب سے بڑا مانتا ہے، اس لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں وہ التجائیں کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں نا وہ دور ہو جاتی ہیں، اور اگر مصیبتیں نازل نہیں ہوئیں اور آنے والی ہوتی ہیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت دعا کرتے، خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دعا کے اندر مصروف نظر آتے اور دعا کی کثرت کرتے۔ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں کس کس حال کے اندر اللہ کے مقبول بندوں نے دعا کی۔ آپ نہیں جانتے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہاں دعا کی، اور دنیا کو بتا دیا تم کہیں بھی رہ کر اپنے رب سے دعا کرو، رب تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ اکبر، کہاں سے انہوں نے دعا کی؟ ظلمات، تاریکیوں میں۔ تاریکیوں سے کیا مراد؟ تاریکی سے دریا کی تاریکی، اندھیرا، رات کا وقت، اور ساتھ ہی ساتھ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار جل جلالہ نے فوراً ان کو نجات عطا فرما دی اور فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ ذرا سوچیں، بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء کے بعد دعا کرو۔ آپ اندازہ لگائیں قرآن مقدس کے اندر جا بجا آپ کو ملے گا۔ آپ اصحاب کہف کے واقعے کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، 300 سال تک غاروں میں سوئے ہوئے اصحاب کہف جس غار کے اندر تھے، اس غار پر اس وقت کے بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ وہاں پر دیوار چننے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اللہ اللہ، 300 سال تک جس غار کے اندر اصحاب کہف رہے وہاں پر انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار سے نکلنے کا انہیں راستہ عطا فرما دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، تم کہیں بھی دنیا میں رہو، کسی مصیبت میں رہو، کسی تکلیف میں رہو، کسی پریشانی میں رہو، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ وہ دعا کو سنتا ہے، وہ دعا کو قبول کرتا ہے، وہ دعا کا جواب دیتا ہے، وہ دعا کے عوض کے اندر تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ دعا تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ تقدیر سے مراد قضائے مبرم ہے، قضائے معلق ہے، اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا یہ سچ نہیں بہت ساروں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا وہ دعاؤں کی بنیاد پر؟ کسی کو ماں کی دعا لگ گئی، اللہ نے ولایت عطا فرما دی، اور کسی کو مصطفیٰ کی دعا لگ گئی تو سید المفسرین بن گئے۔ یہ ہے دعا۔ ایک جملہ عرض کروں، اور اس جملے کے اندر آج کے مسلمانوں کی زندگی کی عکاسی ہے۔ جہاں مصیبت آئی، ایک ایک کو پکڑ کے اپنی مصیبتوں کی لمبی داستان ہم سناتے۔ توجہ چاہوں گا، ایک ایک کو پکڑ کے اپنی مصیبتیں اور تکلیفیں ہم بتاتے ہیں،
اور گھنٹوں بیٹھ کر بتاتے ہیں، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا۔ جہاں سے تھوڑی سمپتھی ملنے والی ہوتی ہے اس کے پاس اپنی تکلیفوں کا دفتر کھول کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ مجھے آپ جواب دیں، ہے نا؟ ایسا کرتے ہیں نا؟ کاش سب سے کم بولتے، رب سے زیادہ بولتے نا تو وہ مصیبتوں کو دور کر دیتا۔ ہمارا حال یہ، ہم سب سے زیادہ بولتے ہیں، رب سے کم بولتے ہیں، رب سے کم بولتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بس چل جائے۔ اور انسان کے پاس یار کیا بتاؤں، کوئی ہو تو بتاؤ، کوئی ہے تمہارے پاس؟ ارے خدا کے بندے، جتنا وقت تو انسان کو دکھ سنانے میں گزارتا ہے، اگر اتنا ہی وقت تو اپنے خدا کو دکھ سنانے میں گزار دیتا تو تیرا رب تو رحمان و رحیم ہے۔ یہاں تو نے دکھ سنایا، تیری آبرو بھی چلی جائے گی اور زندگی بھر یہ تیرے دکھ کو دور کرنے والا تجھ پر احسان جتائے گا، لیکن میرا کریم تو وہ ہے، وہ دکھ دور بھی کرے گا اور تجھ پر اپنی رحمتوں کو نچھاور بھی کرے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، دعا کا سہارا لو۔ جب بات اپنی محنتوں سے نہ بنتی ہو، دعا کرنا مت چھوڑو، دعا میں کثرت کرو۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے اللہ نے دعا کی توفیق عطا فرمائی۔ جس بندے کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور جو بندہ یہ سوچے یار کیا دعا مانگنا، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان 6 سال تک کوئی چیز مانگتا ہے اسے نہیں ملتی تو کہتا ہے یار اب دعا کر کے کیا کریں گے، اتنے زمانے سے مانگ رہے قبول ہی نہیں ہوتی۔ خدا کے بندے، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس سے سمجھو۔ پہلے کے زمانے میں بزرگ بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کے مرید بھی ولایت کے مقام پر فائز ہوتے۔ ایک پیر صاحب، توجہ چاہوں گا، ایک پیر صاحب اپنے مرید کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، کسی دریا کے کنارے پر تشریف فرما تھے۔ بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بہت گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے۔ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ اتنا سننا تھا تو مرید بھی اتنا پہنچا ہوا تھا کہ یہ آواز مرید نے بھی سن لی جو پیر صاحب کی دعا پر غیب سے آئی تھی۔ تو برجستہ اپنے پیر سے کہتا ہے حضور جب دعا اللہ قبول ہی نہیں کرنے والا تو کر کے کیا فائدہ؟ اب پیر صاحب کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں بیٹے کوئی اور خدا ہو تو بتا جس سے میں مانگوں، کوئی اور خدا ہو تو بتا۔ کہا نہیں خدا تو ایک ہی ہے۔ کہا پھر اس کا جواب کیا ہم کو دیکھنا، ہمارا کام اس سے مانگنا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اسی وقت جواب آیا بندے آج کے بعد تو جس کے لیے دعا کرے گا تیری دعا ہم قبول کر لیا۔ مایوس مت ہو، مایوس کی وادیوں سے نکلو، مانگو، رات کی تاریکی میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو۔ دعا مانگنے کے اندر بخیلی نہ کرو۔ خدا کی قسم مسجدوں کے اندر ہم جب اپنی عوام کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دعا کر رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، پنکھے کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ گھمایا چلتے بن گئے، یہ دعا کا طریقہ کیا ایسے رب سے مانگا جاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کیسے رب سے مانگا جائے۔ قرآن نے کیا طریقہ بتایا رب سے مانگنے کا؟ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب سے گریہ زاری کرتے ہوئے مانگو، روتے ہوئے مانگو، آہستہ مانگو، حد سے گزرو نہیں۔ اپنے رب سے گریہ زاری کرتے ہوئے مانگو۔ کیا کبھی اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو تم نے دیکھا نہیں کہ جس بچے کو ضرورت ہوتی ہے پیار سے مانگنے پر ہم بچے کو کوئی چیز نہیں دیتے، لیکن بچہ جب رونا شروع کر دیتا ہے تو ہماری رحمت انڈیل پڑتی ہے، امٹ پڑتی ہے، اور ہم بچے سے کہتا اچھا بیٹا چپ ہو جا، تجھے کیا چاہیے بتا، ہم اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ ارے ایک بچہ روئے تو باپ آنسو نہیں دیکھ سکتا، ایک بندہ روئے تو خدا اس کے آنسو کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو رحمان الرحیم۔ مانگو آہوزاری کے ساتھ، مانگو گریہ زاری کے ساتھ، مانگو گڑ گڑا کر کے مانگو۔ وہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ دعا کی طاقت وہ جانتا ہے کہ مجھ سے بندہ اس لیے مانگتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا پالنے والا ہوں۔ اس لیے قرآن کی جتنی بھی دعائیں آپ دیکھیں گے اس میں ہر نبی کی طرف سے جو لفظ انتخاب کیا انبیاء نے وہ رب کا لفظ انتخاب کیا، اور اس رب کے لفظ کے اندر اتنی معنویت ہے کہ رب
رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا بھی، رب کا معنی ہوتا ہے مالک بھی۔ رب کے رب کہتا کوئی جب بندہ اپنے پروردگار کو جب رب کہتا ہے تو بندہ اللہ عز و جل بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اسے پالتا نہیں، میں ہی اسے پال رہا ہوں۔ اس کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے، اس کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ اور اپنے محبوب سے بھی کہا میرے محبوب مجھ سے مانگنا ہے تو یوں مانگو، وَقُلْ رب زدنی علما، کہو اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرما، وَقُلْ رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین، کہو میرے محبوب اے میرے پالنہار حقیقی مغفرت فرما، سارے مہربانوں میں سے تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، رات کی تاریکی کے اندر جب ساری کائنات محو خواب ہو اور آپ اگر مصلی بچھا کر رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے، وہ رد نہیں فرمائے گا، وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ہاں البتہ شرط یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ناجائز کوئی سوال نہیں ہو رہا۔ دعا مانگتے وقت عاجزی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا چاہیے۔ مولا کو آنسو بہت پسند ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے میرے استاد گرامی کا ایک جملہ، میں مدینہ منورہ جا رہا تھا، میرے استاد سے میں نے اجازت طلب کی، حضور میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، اجازت عطا فرمائیں اور کچھ نصیحت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا مولانا جائیے، اللہ آپ کو خیر سے لے کر کے جائے۔ اور پھر میں نے کہا حضور مقبول حاضری کی مجھے دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا دیکھو بیٹے ایک کام خاص طور پہ کرنا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جب جاؤ، مواجہ اقدس کی طرف جب تم حاضر ہونے کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے جاؤ تو کوشش کرنا تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچنا، اس لیے کہ حضور اپنی امت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ میری عقل تنگ رہ گئی اور جب میں پہنچا تو آنسو تھمتے نہیں تھے۔ اس طریقے سے حاضری ہوئی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جب حضور رحمت للعالمین ہو کر اپنی امت کے آنسو کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ رب العالمین اپنے بندے کی آنکھ میں آنسو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگنے کا طریقہ چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ میں اولیاء کرام کے توسل سے مانگنے کا قائل نہیں یا رسول اعظم کے توسل سے مانگنے کا قائل نہیں، بالکل مانگیں، لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیں، اپنے رب سے مانگنے کی عادت بنائیں، اپنے رب سے دستے سوال رب کی بارگاہ کے اندر دستے سوال دراز فرمائیں، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہ مانگنے پر جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو ایک صحابی کا حال یہ تھا کہ ان کے گھوڑے کی لگام بھی نیچے گر جاتی تو کسی سے کہتے نہیں تھے کہ اٹھا کر کے دو، خود نیچے اتر جاتے اور اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے پڑھا ہے کہ اللہ اکبر، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا 3 دن تک وہ کھانا نہیں کھائے، 2 یا 3 روز تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی گھر میں کوئی فنکشن تھا، لوگ کاموں میں مصروف تھے اور مصروف ہونے کی وجہ سے لوگ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے پوچھنا بھول گئے کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی عادت تھی کسی سے مانگتے نہیں تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، تو کھانا بھی انہوں نے کسی سے نہیں مانگا۔ بعد میں خیال آیا یہ تو مانگتے ہی نہیں ہیں، اس لیے بعد میں ان کو کھانا عطا کیا گیا اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل سے مانگنے کی عادت رکھو۔ تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے آہوزاری کے ساتھ مانگو، آہستہ سے مانگو۔ اور اسی کے ساتھ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا،
اللہ اکبر۔ اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ عز و جل سے دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا نام رحمان بھی ہے، اللہ کا نام جواد بھی ہے، اللہ کا نام رحیم بھی ہے، اللہ کا نام کریم بھی ہے، اللہ کا نام ستار بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی جانتے ہیں آپ؟ اس آیت کریمہ کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل نے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ فرماتے، اللہ کہتے، اور کبھی رحمان کہتے، تو ابو جہل کہتا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو خداؤں کو خود ہی پکارتے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، اللہ اکبر۔ ان ناموں میں سے کسی بھی نام سے اللہ کو پکارو اور اس سے دعا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، فرمایا گیا اگر کوئی شخص دعا سے پہلے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ اگر کہتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو جس طریقے سے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، جس طریقے سے آدمی کسی کے کان میں جا کر کے کوئی بات کہے تو وہ بندہ تو غور سے سنے گا نا، تو جب کوئی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یہ کہہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پروردگار جل جلالہ کی رحمت اس کی طرف مکمل متوجہ ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، اور بھی لوگ موجود تھے۔ ایک شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، دعا کرنے والے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، میری مغفرت فرما، جو بھی دعا کرنی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی، اور اس کے بعد دوسرے کو دیکھا، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ دعا سے پہلے یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور اس کے بعد اپنے پروردگار جل جلالہ سے مانگو، مولا تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ دعا بہت بڑی قوت ہے، دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ جو کام محنت سے نہیں بنتا وہ دعا سے بن جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا، اللہ سے دعا کرو، دعا بہت طاقت والی چیز ہے، اور مانگتے وقت یقین رکھو، یہ دعا کی قبولیت کی ایک شرط ہے۔ یقین رکھو کہ میرے مولا کا وعدہ سچا ہے، اس نے جو کہا ہے میں دعا کو قبول کروں گا، وہ یقیناً میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کبھی آزما کے دیکھ لے، آزمانے کی ضرورت نہیں، کبھی تجربہ کر کے دیکھ، دل سے مانگ کر دیکھو، سکون قلب سے مانگ کر دیکھو، تنہائی میں مانگ کر دیکھو، پھر آپ دیکھنا قلب کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کی قوت کا اثر آپ پر ظاہر ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً دعائیں جو آپ کو ملیں گی وہ ناممکن نظر آنے والی چیزوں کے وقت اور تکلیفوں کے وقت کی جانے والی انبیاء کی دعائیں آپ کو نظر آئیں گی، اور ان دعاؤں کی برکت سے وہ ناممکن چیز بھی ممکن ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ سے دعا کرنے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ ہاں کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں وقت لگتا ہے۔ بس ایک آخری واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم ولی کامل، عظیم بزرگ، اللہ اکبر، ٹھنڈی کی رات میں کہیں کے لیے نکلے، ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ گاؤں میں پہنچنے کے بعد جب کڑاکے کی ٹھنڈی محسوس ہونے لگی، مسجد نظر آئی تو خیال ہوا چل کر کے مسجد میں رات گزار لوں تاکہ تھوڑی ٹھنڈی سے بچ سکوں۔ مسجد کے خادم سے گزارش کیا مسجد کا دروازہ کھول دو تاکہ میں رات بھر عبادت کروں، آرام کی غرض سے نہیں، عبادت کی غرض سے مسجد کھول دو، میں پوری رات عبادت کروں گا تاکہ ٹھنڈی سے بھی بچ جائیں اور رات عبادت میں گزر جائے۔ آپ کو مسجد میں لے لیا گیا، آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور عبادت میں مصروف ہوئے۔
کچھ لوگوں نے اس گاؤں کا رخ کیا اور دوڑتے ہوئے گاؤں کی طرف آ کر لوگوں سے پوچھنے لگے تم نے کسی چور کو دیکھا ہے، کسی چور کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، یہاں سے تو کوئی چور نہیں گزرا، ہاں البتہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم کو وہ گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہیں، تو حضرت ابراہیم ابن ادھم کے بارے میں انہوں نے کہا ایک شخص کو ہم نے مسجد میں جاتے دیکھا۔ جب وہ مسجد کے اندر جا کر دیکھے تو ابراہیم ابن ادھم علیہ رحمت و رضوان، لیکن وہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یا کون ہیں۔ انہوں نے سمجھا یہی چور ہیں، پکڑ لیا اور کہا تم نے چوری کی؟ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی چوری بوری نہیں کی۔ کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اور بعد میں حضرت ابراہیم ابن ادھم کو پکڑ کے مسجد کے باہر لائے اور رسی سے باندھ دیا، کڑاکے کی ٹھنڈی میں کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم ابن ادھم علیہ الرحمہ سوچ میں پڑ گئے، یا اللہ کیا ماجرا ہے کہ مجھے اس طریقے سے میں نے کوئی چوری نہیں کی اور کڑاکے کی ٹھنڈی کے اندر مجھے لا کر سزا دی جا رہی ہے، لیکن میرے مولا تو جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ وہ لوگ وہیں تنہا چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم ابن ادھم علیہ الرحمہ کو چلے گئے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کڑاکے کی ٹھنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کی، طاقت لگائی، رسی ٹوٹی، اور رسی کے ٹوٹ جانے کے بعد حضرت ابراہیم ابن ادھم نے چوطرف دیکھا کہ کس طرف جانا چاہیے۔ دور نظر پہنچی تو دیکھا کچھ آگ نظر آ رہی ہے، سوچتے ہیں کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، تھوڑی سی روشنی نظر آگ کی آ رہی ہے، چلو اسی طرف چلتے ہیں۔ پہنچے، وہاں پر ایک تنور تھا، ایک شخص وہاں پر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچنے کے بعد اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، انہوں نے فوراً سلام کیا۔ اس شخص نے سلام کا جواب دینے کی بجائے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم کو حیرت ہوئی، عجیب آدمی ہے، میں سلام کر رہا ہوں اور یہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ بہرحال کافی دیر کے گزرنے کے بعد اس نے سلام کا جواب دیا تو حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بندے خدا، سلام کیے ہوئے تو کافی وقت ہو چکا، جواب ابھی کیوں دے رہا ہے؟ اب غور سے سنیے۔ اس نے کہا میں 20 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں، 20 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں اور اسی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب تم نے سلام کیا تو میں نے سوچا کہیں روح قبض کرنے والا فرشتہ تو نہیں آ گیا، تو میں دائیں بائیں دیکھا، کچھ دیر کے توقف کے بعد مجھے اطمینان ہوا کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ نہیں، کوئی انسان ہی یہ آیا ہوا ہے، تو میں آپ کو سلام کا جواب دیا۔ اب حضرت ابراہیم ابن ادھم نے پوچھا اے بندے خدا، کس چیز کی دعا کر رہا ہے؟ کون سی دعا تو 20 سال سے کر رہا ہے؟ اس نے کہا بس ایک ہی دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مرنے سے پہلے ابراہیم ابن ادھم کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم ابن ادھم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بندے مبارک ہو، میں ہی ابراہیم ابن ادھم ہوں۔ اتنا سننا تھا، قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے اے اللہ، ایک دعا کی قبولیت میں 20 سال لگ گئے، اب میری دعا کی قبولیت میں تاخیر نہ کرنا، ابراہیم ابن ادھم کے قدموں میں میری موت واقع ہو جائے اور یہی میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ بس یہ کہنا تھا اور اس کی دعا قبول ہوئی اور روح پرواز کر گئی۔ آپ سوچیں کسی کی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کتنے پروسیجر کرتا ہے، کس طریقے سے، اگر وہ میدان میں نہ آتے وہاں تک نہ پہنچتے، اور دعا کرنے میں 20 سال لگ گئے۔ کبھی بھی دعا کرنے کے اندر ہچکچائیں نہیں، وقت چاہے کتنا گزر جائے، لمبا عرصہ کیوں نہ ہو جائے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اس کے حبیب کے توسل سے مانگے، اولیاء کے توسل سے مانگے، غوث پاک کے توسل سے مانگے، اللہ عز و جل کرم کی نظر فرمائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رحمت بری نظر ہوگی۔ دعا بہت بڑا سہارا ہے، جہاں کسی سے کام نہیں بنتا وہاں دعاؤں سے کام بن جایا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھ لینا، اگر اس جملے کو آپ نے دل میں کرا باندھ لی اور اس پر آپ نے عمل کیا، برکتیں دنیا میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی۔ جملہ یہ ہے، مخلوق سے کم بولو، خالق سے زیادہ بولو۔ مخلوق سے کم بولو، خالق سے زیادہ بولو۔ ادھر ادھر اپنی دکھ بھری داستان سنانے کی بجائے پروردگار کی بارگاہ میں دکھ بھری داستان سناؤ۔ قرآن مقدس میں حضرت یعقوب نے یہی تو کہا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ،
اللہ اکبر، میں تو اپنی شکایت اور اپنا غم اپنے رب کو سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہاں آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کی دعاؤں میں تاثیر نہیں رکھی، یقیناً اللہ نے ان کی دعاؤں میں تاثیر رکھی ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اگر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں تو ان کے توسل سے مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ ایسا ہتھیار ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے اللہ عز و جل اس دعا کرنے والے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ سن لو، دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا کرنے والے کو اللہ عزت عطا کرتا ہے۔